बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मायूस ना हो जी, रोशनी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, लेकिन इस दौर में शायद पाकिस्तान की माँओं और बहनों का ना अदालतों में रुलना ही लिखा है। जहाँ सुबह अहमद दुरानी की वालदा दोबारा जस्टिस मिन्हाज साहब के पास पेश हुई कि घर खुदा का वास्ता वो जो एक एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी कॉपी मुझे दे दें। जहाँ वो खातून सुबह-सुबह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आ रही थी, वो एफआईआर की कॉपी की इस्तदा कर रही थी, ईमान मज़ारी उनके साथ थी। लेकिन जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब ने उसका हुक्म नहीं दिया। उन्होंने कहा 10 दिन बाद का हुक्म देता हूँ। एक सिर्फ़ जुम्बिश कल्म या मुँह से निकालना है कि भाई फ़ौरन कॉपी दें। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास पता चला है कि जनाब ये एफआईआर को सील कर दिया गया है। तो बहरहाल एक तरफ तो जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब का ये हाल है, मगर मैंने कहा मैं आपको ये खबर ज़रूर दूँ। दूसरी तरफ मैं इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब के रफ़ाकार, जो कल की एक एपिसोड हुई अडयाला जेल के बाहर, जिस तरीके से सब कुछ आपके सामने है, फिर रात के अंधेरे में उनको चक्री बाईपास के पास छोड़ा गया, तो उन्होंने रात को ही ऐलान किया था कि आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है ना, उसके हवाले से हम ज़रूर दरख्वास्त देंगे। और फिर वो दरख्वास्त क्या थी, वो दरख्वास्त देने के लिए पहुँचे जी, पहुँचे बिल्कुल। और आज सन्नाटा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ना किसी ने समाअत करनी थी, बायोमेट्रिक वैट्रिक सब कुछ हो गए जी, सब कुछ हो गया। उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, और इमरान खान साहब की बहनें थीं, और अखवंज़ादा हुसैन भी हाई कोर्ट पहुँचे जनाब। इन सब ने दरख्वास्त दी जी और मौक़िफ़ दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मायूस होकर लौट के ये लो वापस सारे बायोमेट्रिक, किसी ने कोई वो सर जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ी चला रहा है। नहीं तो ज़रूर समाअत के लिए मुकर्रर। हाँ, लेकिन इस मौके पर अलीमा खान साहबा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है ना, वो मेरा ख़्याल है पैगाम बहुत लाउड एंड क्लियर मुतलका क्वार्टर्स के अंदर ज़रूर पहुँच गया, वो ज़रूर पहुँच गया, जो उन्होंने गुफ्तगू की। मैं ज़रा उसका कोई लुब-ए-लुभाव आपको बता दूँ, बाकी तो सब वही चीज़ें हैं कि मेरे भाई से मुलाकात, ये सब नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा जो मंगल का दिन था ना, वो बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से मुलाकात का दिन था। सीधा-सीधा ये चीफ जस्टिस साहब को बता रही है कि आपकी ऑर्डर की वैल्यू क्या है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा बाहर जो लोग खड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आज तुम्हारी बारी आ गई, अंदर चले जाओ। अदालत ने वकला फ़हरिस्त का हुक्म जारी किया। बानी पीटीआई के वकला को बाहर क्यों रोका जाता है? क्या बानी पीटीआई के केसेस खराब करना चाहते हैं? वो बता रही है। उन्होंने कहा बेसिकली इमरान खान साहब को उनके वकला से दूर करके उनके केसेस खराब करने की चाल है। ये चाहते हैं बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सके। कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं, 1000 लोग जाकर मिले, खुशी से होगी मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात। लेकिन जब वकला का टाइम है, तब कोई ना जाए। हम अडयाला खड़े होकर कहेंगे कि जब तक वकला की मुलाकात नहीं होती, बाकियों को जाने की ज़रूरत नहीं है। सलमान सफदर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस याहिया अफरीदी के हुक्म से केसेस मुशावरत के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। चीफ जस्टिस के हुक्म पर भी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा जेल अमला चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। 3 रुकनी बेंच ने मुलाकात का हुक्म जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो रही। तो और इस तरह क्या कहना है कि जेल सुप्रिटेंडेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज़्यादा तगड़ा है। मुझे इसके अलावा कोई बात समझ नहीं आ रही। ऐसा ही है। अदालत के हुक्म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा तगड़ा है। ये है सिस्टम। लेकिन मैंने कहा हाँ, इस वक्त ये है कि आपको पाकिस्तान की माएँ और बहनें अदालतों के चक्कर दूर लगाते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन सिर्फ हाँ, आप फैसल वाडा की अगर पेशगोइयों का अगर आप सिर्फ ज़िक्र कर लें, तो सर जी, उनकी पेशगोइयाँ उन जैसे अफ़राद का माज़ी में क्या हाल रहा, उनका नाम और निशान भी कहीं किसी को पता है, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन सारी बातें वो पावर क्वार्टर्स के साथ हैं, वो एक मैसेज को जनरेट करते हैं, उन्होंने आइडियाज़ फ्लोट करने होते हैं, और वो बाकायदा तौर पर बताते हैं कि क्या चीज़ें, हर बात उनकी दुरुस्त नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू से मैं फैसल वाडा साहब के स्टेटमेंट को अगर मैं करूँ नथी, वो हर चैनल पे बैठकर कह रहे हैं, हर चैनल पे बैठ कर कह रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान की जो पीटीआई है ना, वो पाकिस्तान कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम की तरह की बन गई है जी। अब ये पीटीआई पाकिस्तान बनने वाली है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह। तहरीक इंसाफ का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा हुकूमत और आर्मी चीफ, क्या बात है जुमला सुना, उन्होंने हुकूमत और आर्मी चीफ दो जिस्म और एक जान की तरह काम कर रहे हैं। वाह, ये उन्होंने बता दिया जी।
نے کہا شہباز شریف وہ کام نہیں کر رہے جو ان کے بھائی اوے باجوہ، جی ہاں، انہوں نے کہا شہباز شریف وہ کام نہیں کر رہے جو ان کے بھائی یا عمران خان نے کیا، یعنی وہ بالکل جی ہاں، اب ہر بات میں تو دیکھ لیں وہ صرف مدح سرائی آرمی چیف صاحب کی کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے دنیا کا کون سا ایسا ٹاپک ہے جس میں آرمی چیف کو کریڈٹ نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں، ان کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا دل منور ہے، ان کے دل کے اندر یہ ہے، ان کی نیت سب کچھ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ یہ پرائم منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل شہباز شریف صاحب وہ کام نہیں کر رہے جو ان کے بھائی عمران خان، جو بھائی یا عمران خان نے کیا تھا۔ اب پی ٹی آئی نون لیگی حکومت کی ضامن ہے، متحدہ کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی۔ عمران خان غیر متعلق ہو چکے، کیا کیا بات ہے، عمران خان غیر متعلق ہو چکے ہیں، تاریخ میں تو قائد اعظم زندہ ہے، ٹھیک ہے، غدار نظر نہیں آتے، ان کے مخالفین کا نام کہاں ہے؟ تاریخ میں بھٹو ہے، جی ہاں، تاریخ تو ہیرو کو یاد رکھتی ہے، بہادروں کو یاد رکھتی ہے، دلیروں کو یاد رکھتی ہے، صعوبتوں اور مشکلوں میں سینہ صبر ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ فطرت ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان غیر متعلق ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی اپنے بھائی غیر متعلق ہو چکے تو کل بہنوں کی ملاقات کرا دیتے، وکیلوں سے ملاقات کرا دیتے، سیاسی مشیروں سے ملاقات کروا دیتے۔ ہاں یہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کو جیل سے باہر لانا نہیں چاہتی کیونکہ ان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان سمجھ چکے ہیں کہ پارٹی انہیں دھوکہ دے چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ روک دی ہے، علی امین گنڈا پور بھی بانی پی ٹی آئی کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں، مگر گنڈا پور کو بچانے کے لیے حکومت کود پڑی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ اور ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے وفاقی وزراء کو، جی ہاں، وفاقی وزیر صاحب کو 1 ارب روپے کا نوٹس جاری کر دیا جی، حد تک عزت کا معاملہ ہے۔ علی امین گنڈا پور نے معدنیات سے متعلق بل پر وفاقی حکومت سے بھی کسی قسم کے معاہدے کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے وفاقی وزراء کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے الزامات کو بدنیتی پر مبنی اور توہین آمیز قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر توانائی علی پرویز ملک اور ایک نجی ٹی وی چینل 24 ہے، ان کو ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے جس میں 2025 کے خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل سے متعلق الزام لگایا ہے کہ میں نے کوئی دستخط کر دیا۔ انہوں نے کہا 1 ارب روپے ہرجانہ اور عوامی معافی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ایسا معاملہ جو ابھی تک خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہی نہیں ہوا، اس پر وفاقی حکومت سے معاہدہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا 2 ہرجانہ پھر بات کریں گے۔ اور یار پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں، بقول احمد ولی خان صاحب نے، انہیں وزیر اعظم کو کہا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، کیوں ہمیں اپنے معاملات میں رگیڑتے ہیں، ہمارا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، ہمیں وہاں جانا چاہیے، آپ اپنا کام کریں۔ تو کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، پانی سر سے بہت اوپر نکل گیا۔ لیکن بہرحال اس حکومت کو خیال آیا، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم یا اس کو آرمی چیف کا ہی کریڈٹ دیں گے کیونکہ فورن پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا۔ فورن پالیسی پاکستان کی کبھی بھی سیاسی حکومت نہیں بناتی، جی ہاں، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جب پوری دنیا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کمفرٹ زون بنا رہی تھی، اس وقت ہمارے ساگدار صاحب ریسیو کر رہے تھے شادی کے مہمانوں کو جاتی عمرہ کے اندر۔ اسحاق ڈار صاحب کو دھوپ لگانے کا فیصلہ ہوا ہے جی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب 19 اپریل کو افغانستان جا رہے ہیں جی، 1 دن کا دورہ ہے، صبح جائیں گے دوپہر کو واپس آ جائیں گے جی، 19 اپریل کو۔ نہ پی ڈی ایم 1 میں کوئی گیا، نہ ہی نگران سیٹ اپ میں گیا، نہ ہی پی ڈی ایم 2 میں کوئی گیا۔ جب سارے فیصلے بھی ہو گئے، افغان مہاجرین کو بھی ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں، ادھر سے دہشت گرد بھی آ رہے ہیں، جب ادھر کا اسلحہ بھی پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، جب ڈنکے کی چوٹ پر سارے کام ہو رہے ہیں نا، تب جا کے ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم صاحب افغانستان جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، 22 اپریل کو بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے، یہ بھی بہت لیٹ ہے۔ 13 سال بعد کوئی پاکستانی وزیر خارجہ بنگلہ دیش جا رہا ہے۔ اس موقع پر جب بنگلہ دیش کی پوزیشن اتنی فریجائل ہے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ ملنا چاہیے کیونکہ وہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے۔ اور بہرحال افغانستان اور بنگلہ دیش کا یہ دورہ کر رہے ہیں جی، اور ان رکاوٹوں جمود کو توڑنا ہے، یہ کہا گیا جی۔ یہی بات ہے کہ قابل ذکر ساگدار وزیر خارجہ ہیں اور اپنے 13 سال بعد بنگلہ دیش کے دورے پر جا رہے ہیں جی۔
اس سے پہلے 2012 میں ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی تھی. تو سر کہیں نہ کہیں ان کو شاید اپنا کوئی کام دیا گیا ہے یا ان کو اپنا کوئی کام یاد آیا. میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں دیگر اگر میں کچھ لوگوں کی بات کروں تو سر اس میں منیب فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں اور معاملات لگتا ہے کہیں اور چلے گئے ہیں. یہی نظام رہا تو اگلا الیکشن 2018-2024 سے برا ہو سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس میں کہنے کی کوئی فورس ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آئسولیشن ہی ہے نا، نہ بہنوں سے ملاقات، نہ وکیلوں سے ملاقات، نہ سیاسی عمائدین سے ملاقات. یہ کیا ہے؟ اور ایسا کب تک؟ ایسا کب تک ہو رہا ہے؟ بہرحال ان کو ایسا لگتا ہے. ہاں زرتاج گل والی ایپیسوڈ بڑی مزیدار تھی، صبح پوری تھی لیڈ شیڈ پولیس انہوں نے لو جی انہوں نے کہا زرتاج گل کو لے کے کل دیے کرنے کیا گئی تھی اڈیالہ جیل. ٹھیک ہے جی، وہ ایپیسوڈ ہم سب نے دیکھی جی اور بڑا مزیدار کام ہوا جی. ان کی گرفتاری کے سارے پہنچے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ضمانت کینسل ہوئی، پھر روک کر جاری ہوئی، خیر پولیس واپس چلے گی. مگر زرتاج گر کے لیے آج جہاں سیکورٹی چاہیے تھی نا وہاں انہوں نے پوری دی ہے. رہی بات جی کنری کا الیکشن 2000 NA 213 کا، جی حتمی نتیجہ آیا جی. کنری آر او نے فارم 47 جاری کیا ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار سبا ٹالپور جو ہے 1,61,934 ووٹ لے کر کامیاب پائی ہیں، جبکہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے رہے لال چند مالی 81,160 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. چاہے اس کے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم بھاری اکثریت سے جیتے ہیں اور وہ تمام 66 طریقے استعمال کیے گئے، دھاندلی کے جو تھے، بدماشی، زور، جو کچھ بھی تھا وہ تمام استعمال کیے گئے. لیکن یہ 81,000 ووٹ اگر بتا بھی دیا نا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا جواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، بہت بڑا جواب ہے. یہاں بلا مقابلہ جیتتی تھی پیپلز پارٹی کئی 5-6 بار سے. 81,000 ووٹ لینا، وہ کہہ رہے ہیں آواز خلق نکارہ خدا ہے، لیکن کوئی سنے تو. یہ اپڈیٹس ہی سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد.